رکوع نمبر 13 کا آغاز ہوتا ہے، سوری 14 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقالت اليہود لیست النصارى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، وہم یتلون الکتاب، اور وہ سب حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح سے ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے، ان جیسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کی جو اس کا علم نہیں رکھتے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اہل کتاب خود پرستی اور ضد میں اس مقام پر پہنچ گئے کہ انہیں اپنے سوا کوئی حق پر نظر نہیں آتا، انہوں نے ایک دوسرے کو بھی گمراہ اور کافر قرار دے دیا، یعنی کہ یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کافر ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کافر ہیں، اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، یہود نے نبیوں اور بزرگوں سے تعلق و حق پرستی کا معیار بنایا، اس لیے وہ خود کو حق پر سمجھتے تھے، اور عیسائیوں نے بھی بالکل ایسے ہی کہا اور ایسے ہی کیا۔ عیسائیوں نے اپنے اندر یہ خاصیت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اکلوتا ناؤز باللہ بیٹا ان کے پاس بھیجا، اس لیے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ سب کے سب کتاب پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات جسے یہودی پڑھتے ہیں اور عیسائی انجیل پڑھتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کے باوجود انہوں نے اپنا عقیدہ درست نہیں کیا، اپنی زندگی کو نہیں بدلا۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، میں اور آپ اور ہم سارے کے سارے مسلمان بھی اگر ہر روز نہیں تو رمضان میں تو کم از کم قرآن کی تلاوت کرتے ہی ہیں، تو ہماری یہ تلاوت کرنا کیا ان عیسائیوں اور یہودیوں کے برابر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظ میں فرمایا کہ یہودی اور عیسائی حالانکہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور پھر وہ ایسی طرح بات ان لوگوں نے کہی جو علم نہیں رکھتے، اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جن کو اہل کتاب کے مقابلے میں وہ بے علم ہیں۔ اہل کتاب کو تو پھر بھی علم تھا، علم کے باوجود انہوں نے یہ سب کچھ کیا، ان مشرکین کو تو علم ہی نہیں تھا کسی چیز کا، اور انہوں نے بھی ویسی ہی باتیں کی جیسے کہ انہوں نے کی۔ اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان روز قیامت فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر ہے، کون سچا ہے، کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان سب باتوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ روز قیامت ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان پر حق فیصلہ کرے گا، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکتا ہے، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے نہیں دیتا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے، اور جس کی کوشش اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے۔ وسعا، اور کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے فی خرابہا، اس کی ویرانے کی، مسجدوں کو گرا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت سے روکتے ہیں، مساجد مساجد کی عمارتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مسجدوں سے ایسے بھی بدبخت مسلمان ہیں جو چوریاں کرتے ہیں، پنکھے اتار کر لے جاتے ہیں، گھڑی اتار کر لے جاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اور مسجدوں کے اندر شرک بھی کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو عبادت کرنے سے روکا تھا اور اس کی تخریب کاری میں حصہ لیا تھا، اور مشرکین مکہ جنہوں نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے روکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا تھا، بیت اللہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا تھا، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے بھی روکا تھا۔ ان ساروں کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے دب کر مساجد میں جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے مساجد میں داخل ہونا چاہیے۔
انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، پیٹ کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ مساجد کی ویرانی کے در پہ رہتے ہیں اور مساجد کو ویران کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسوائی کا عذاب کا حکم دے دیا، فیصلہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں رخ کی تبدیلی کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو رخ تبدیل کر لو، بیت المقدس تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف بدل لو، تو عیسائیوں اور یہودیوں نے اس بارے میں بھی کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، کبھی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کبھی مغرب کی طرف، کیا تمہارا نبی نعوذ باللہ دیوانہ ہو کیا؟ اس کو معلوم ہی نہیں کہ میری صنف کیا ہونی چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے؟ اس کا مطلب ہے جو تم پہلی نماز پڑھتے رہو وہ سب ضائع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے، جدھر بھی تم منہ کرو گے، اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو اسی جگہ پر پاؤ گے۔ تم جس طرف سمت کرو گے تم اللہ تعالیٰ کی توجہ اسی طرف پاؤ گے، وجہ اللہ، توجہ اللہ تعالیٰ کی وہیں پر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان سمتوں کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سمتوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پر موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وہ بیان کرنے کے بعد اپنی وسعتیں بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، علیم اور جاننے والا ہے، کہ تم جس طرف بھی چہرہ کر کے جہاں پر بھی بیٹھ کر اللہ کو پکارو گے، اللہ تعالیٰ کی وسعتیں اس قدر ہیں کہ وہ ہر طرف کو سمائی ہوئی ہیں، ہر طرف کو سمیٹی ہوئی ہیں، اور اس کے علم نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہ عیسائی کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بارے میں فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی۔ اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے مجھے اور آپ کو؟ ہم بوڑھے ہونے سے ڈرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمیں کون سنبھالے گا، ہماری خدمت کون کرے گا، ہم تنہا کیسے رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ تو طاقتور ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی، سبحانہ، پاک ہے وہ، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کا تو ہے، پھر اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ کل لہو قانتون، بلکہ سارے ہی اس کے فرما بردار ہیں۔ ہم فرما بردار اولاد کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کس کی فرما برداری کی ضرورت ہے؟ کائنات کی ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہے، اس کو کسی کی فرما برداری، اس کو ضرورت نہیں کہ وہ اولاد رکھے اس کی اسپیشل فرما برداری کروائے۔ اولاد تو ہماری غلام کی طرح ہے، ہم اس سے ہر چیز کی فرما برداری کرواتے ہیں، جب چھوٹے ہوتے ہیں مارتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، ان کو مکمل اپنی اطاعت میں لینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ایسی اطاعت گزاری کی، ایسے لوگوں کی جو اللہ کی ایسی اطاعت کریں، اللہ کو ایسے رشتوں کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن میں ارشاد فرمایا اسی طرح سے ایک آیت میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے تو اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ کیسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور پھر جو ایسی باتیں تہمتیں لگا رہی ہیں تو اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اب اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ رب العزت، اور جو لوگ میری کرسمس کہتے ہیں، یاد رکھیے ہم میں سے جو لوگ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، نہیں کرتے تو دوسروں کی برتھ ڈیز پر پارٹیز میں جاتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں جو لوگ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم ان کے عمل کی پیروی کر رہے ہیں۔ سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب بھی وہ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف یہ کہہ دیتا ہے یقول لہ کن فیکون، ہو جات وہ فوراً ہی ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمون اللہ او تأتینا آیہ، اب آگے کیا ہوا؟ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، لا یعلمون، انہوں نے کہا
अल्लाह ताला खुद हमसे बात क्यों नहीं करता? नबी पाक वाकई कहते हैं कि अल्लाह हमसे क्यों नहीं बात करता, आपके पास क्यों नहीं आती है? अल्लाह हमसे खुद क्यों नहीं बात करता? ला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आया, ये हमारे पास कोई आयतें क्यों नहीं आती? आप क्यों चुन लिया? कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम, अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी तरह से उन लोगों ने भी ऐसी ही बातें की जो उनसे पहले थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी बातें की। हम अल्लाह को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। तशाबहत क़ुलूबुहुम, इन दोनों को, इन सब लोगों के, कुफ्र करने वालों सब लोगों के दिल एक जैसे ही हैं। बेहयाई करने वाले लोगों के भी दिल एक जैसे ही होते हैं। कहीं से जिस्म का कोई हिस्सा नजर आ जाए, कहीं से कोई पार्ट ऐसा फैशन कर लें, कोई ऐसा न्यू फैशन आया जिसमें से हमारे जिस्म का कोई हिस्सा नजर आ जाए, तो दिल, ईमान वालों के दिल एक जैसे, बेहयाई करने वालों के दिल एक जैसे, अल्लाह की राह से जो बेपरवाह लोग हैं उन सब के दिल एक जैसे। अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि इन लोगों के दिल एक जैसे मिलते जुलते हैं। क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून, रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं यकीनन हमने आयतें साफ साफ बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो यकीन करते हैं कि अल्लाह की आयतें सिर्फ वही लोग इसकी हिदायत पाते हैं जो उस पर यकीन रखते हैं, जो हिदायत लेना चाहते हैं। यकीनन हमने आपको, नबी पाक कहते हैं इन्ना अरसलनाका बिलहक्कि बशीरन, अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और जन्नत की खुशखबरी देने वाला और जहन्नुम से डराने वाला बनाकर भेजा है। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, और आपसे अहले दोज़ख के बारे में नहीं पूछा जाएगा। नबी पाक कह रहे हैं अल्लाह ताला कि आप इनके बारे में गम ना करें कि जो अहले दोज़ख हैं, दोज़ख के बारे में के लिए अमल कर रही हैं, आपसे इन दोज़खियों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। आप इनका गम ना करें, आप सिर्फ हदायत देने वाले हैं, आप सिर्फ हदायत पहुंचाने वाले हैं, देने वाले नहीं। देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला फरमाती है कि वो यहूदी और ईसाई आपसे हरगिज़ हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे यहाँ तक कि आप उनके रास्ते की पैरवी ना कर लें। हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, उनके रास्ते की पैरवी ना करने लगें। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जान लो, कह दो कि बेशक हदायत अल्लाह ही की है और वही जो अल्लाह हदायत देता है वही हदायत असल हदायत है। और अल्लाह ताला नबी पाक को इरशाद फरमाते हैं कि आप उनकी ख्वाहिशों की पैरवी ना करने लग जाना, उनकी तरीकों पर ना चल पड़ना जैसे मैं और आप चल रहे हैं। जब आपके पास इल्म आ गया है तो उनके रास्ते पर मत चल पड़ना। अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली और कोई मददगार नहीं है। अल्लाह ताला फरमाती है कि जिन लोगों को हमने किताब दी वो उसे पढ़ते हैं जैसे कि उसके पढ़ने का हक है, वही लोग इस पर ईमान रखते हैं। जो इसके साथ कुफ्र करता है तो वही लोग खसारा उठाने वाले हैं। हमने जब इनको किताब दी वो इसको पढ़ते ज़रूर हैं, जैसे कुछ लोग इसको पढ़ते हैं जैसे उसके पढ़ने का हक है, इसका हक अदा करते हैं, और कुफ्र करने